بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ تعلیم النحو میں ہم پڑھ رہے ہیں اسم متمکن کی 14 اقسام، اور ان 14 میں سے ہم نے اب تک 6 قسمیں پڑھ لی ہیں۔ آج ہم 7ویں قسم، 8ویں قسم، 9ویں قسم اور 10ویں قسم ان 4 کا احاطہ کریں گے، کیونکہ یہ بہت آسان ہے۔ 7ویں قسم ہے تثنیہ۔ آپ پڑھ چکے ہیں کوئی بھی لفظ جب تثنیہ ہوتا ہے تو اس کے آخر میں یا تو الف نون آتا ہے یا یا نون آتا ہے۔ رجلن کی تثنیہ ہے رجلانی اور رجلینی۔ جب ہم نے واحد تثنیہ جمع کا سبق پڑھا تھا اس وقت میں نے آپ کو کہا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ یہ کبھی رجلانی اور کبھی رجلینی جو ہوتا ہے، یہ فرق آپ کو آگے چل کر سمجھ میں آئے گا، تو وہ دن آج کا دن ہے۔ 8ویں قسم ہے ملحق بتثنیہ۔ ملحق بتثنیہ کے اندر صرف 4 الفاظ ہیں، کلا، کلتا، اثنانی اور اثنتانی۔ ان چاروں کا آپ کو صرف ترجمہ یاد کرنا ہے، اور پھر یہ سمجھنا ہے کہ تثنیہ اور ملحق بتثنیہ کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ تو کلا اور کلتا کا ترجمہ ہے دونوں، کلا کا ترجمہ ہے دونوں، کلتا کا ترجمہ ہے دونوں، اثنانی کا ترجمہ ہے دو، اثنتانی کا ترجمہ ہے دو۔ فرق کیا ہے مذکر مؤنث کا؟ اثنانی دو یہ مذکر کے لیے ہے، اگر کوئی دو چیزیں مذکر ہوں تو ہم کہیں گے اثنانی۔ 2 کتابوں کی بات چل رہی ہے تو میں کہوں گا آتینی الاثنین، مجھے یہ 2 دے دو، 2 دے دو، ٹھیک ہے نا۔ کتابیں کئی ساری رکھی ہوئی ہیں یا کئی سارے کیلے رکھے ہیں، میں بولوں گا 2 دے دو، آتینی الاثنین، یہ 2 مجھے دے دو، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس صورت میں یہ اگر وہ لفظ مذکر ہے تو وہ چیز مذکر ہے تو اثنان آتا ہے، اور اگر وہ مؤنث ہو تو اثنتان آتا ہے۔ اور اسی طرح کلا اور کلتا کا ترجمہ ہوتا ہے دونوں۔ کلا کا ترجمہ ہوتا ہے دونوں، جاءنی اخوایا، میرے پاس میرے 2 بھائی آئے، ٹھیک ہے نا۔ اب میں اور تاکید کے ساتھ بات کرنے کے لیے میں کہوں گا کلاہما، دونوں کے دونوں میرے پاس آ گئے۔ یہ نہیں کہ ایک وہاں بیٹھتا، وہاں پہ والدہ ضعیف تھی، بیمار تھی، ان کی خدمت کرتا، میرے بلانے پر دونوں کے دونوں میرے پاس آ گئے، تو ایسے موقع پر کلاہما استعمال ہوتا ہے۔ کلا کے بعد ہما بھی لگتا ہے، یا پھر کوئی اور لگتا ہے۔ کلا اور کلتا کے بارے میں یاد رکھیں کہ یہ اکیلے استعمال نہیں ہوتے، ان کے آگے ان کا مضاف الیہ لگتا ہے۔ اب وہ مضاف الیہ یا تو ہما ہوگا، کلاہما کلتاہما، تو کلاہما کا ترجمہ ہے وہ دونوں، اور کلتاہما کا ترجمہ ہے وہ دونوں، ٹھیک ہے نا۔ ضمیر میں چونکہ ہما مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہما ہے، اس لیے دونوں یہاں چل جاتا ہے۔ یا پھر 2 جو ہما ہے اس کی جگہ وہ اسم آ جاتا ہے، کلا الاخوین، کلا الرجلین، کلا الکتابین، کلتا الامرأتین، تو یہ پھر ان کا ترجمہ ہوگا دونوں مرد، کلا الرجلین دونوں مرد، کلتا الامرأتین دونوں عورتیں۔ تو اس صورت میں اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اب ان دونوں قسموں کا اعراب کیا ہے، تثنیہ اور ملحق بتثنیہ۔ ملحق بتثنیہ آپ کو سمجھ میں آ گیا، 4 لفظوں کو کہتے ہیں۔ کوئی 5واں لفظ کلام عرب میں ملحق بتثنیہ یعنی قسم نمبر 8 میں شامل نہیں ہوگا۔ قسم نمبر 7 میں تمام عربی کے الفاظ آ جائیں گے، کیونکہ ہر مفرد کی تثنیہ بنائی جا سکتی ہے الا ماشاء اللہ۔ تو تثنیہ اور ملحق بتثنیہ کا اعراب انہوں نے یہاں لکھا ہے، تو اب کتاب کو دیکھ لیں۔ نمبر 7 تثنیہ وہ اسم متمکن ہے جس کو واحد کے آخر میں الف اور نون مکسور یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگا کر بنایا گیا ہو، تاکہ وہ 2 افراد پر دلالت کرے، جیسے رجولانی 2 مرد، رجلینی 2 مرد۔ نمبر 8 ملحق بتثنیہ۔ ملحق کو کہتے ہیں کسی کے ساتھ الحاق کیا گیا ہو، کسی کے ساتھ ملایا گیا ہو۔ ملحق بتثنیہ یعنی اس کو ملایا گیا ہے تثنیہ کے ساتھ۔ وہ اس میں متمکن ہے جو تثنیہ نہ ہو لیکن اس کا اعراب تثنیہ والا ہو، جیسے کلا، کلتا، اثنانی، اثنتانی۔ انہوں نے تعریف لمبی چوڑی کر دی، کوئی کہے نا ملحق بتثنیہ کس کو کہتے ہیں، بولے 4 لفظوں کو کہتے ہیں، کلا، کلتا، اثنانی، اثنتانی۔ ان دونوں قسموں کا اعراب حالت رفعی میں الف کے ساتھ آتا ہے، اور حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ آتا ہے۔ ما قبل کا کس کو کہتے ہیں؟ ما قبل کا مطلب ہے پہلا والا حرف، ٹھیک ہے نا، اور مفتوح کہتے ہیں جس پر زبر ہو، یعنی یا ما قبل مفتوح کا مطلب ہوگا یا ہو اور اس سے پہلے والے لفظ کے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو، جیسے رجولینی، اس میں آخر میں یا ہے نون سے پہلے اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہے۔ اب آپ کہیں گے رجولانی اور رجولینی کا اعراب تو بتا رہے، تو نون کہاں گیا؟ تو یہ جو نون ہے نا، یہ اضافت کی صورت میں، مضاف ہونے کی صورت میں گر جاتا ہے، تو اس لیے اس نون کا اتنا زیادہ اعتبار نہیں ہے۔ یوں کہہ لے کہ جسے بچے کھیل رہے ہوتے تو جس بچے کو کم کھیلنا آتا ہے تو کہتے ہیں اس بچے کی کچی ہے، تو یہاں نون جو ہے نا اس کی کچی ہے، اس کو شمار نہیں کرتے اعراب کے اندر۔ یہ کبھی ہوگا جب مضاف نہیں ہوں گے لفظ تو نون آئے گا، نون کے نیچے زیر ہوگا، جب مضاف ہو جائے گا تو اس نون کو گرا دیتے ہیں۔ کلا اور کلتا
اچھا، تثنیہ کی مثال جیسے جاء رجلانی، رأیت رجلینی، مررت برجلینی۔ ملحق بتثنیہ کی مثال جیسے جاء اثنانی کلاہما، دو آئے، دونوں کے دونوں آئے۔ رأیت اثنین، میں نے دو کو دیکھا، کلیہما، دونوں کے دونوں کو دیکھا۔ مررت باثنین، میں دو کے پاس سے گزرا، دونوں کے دونوں کے پاس سے گزرا۔ کلا اور کلتا کے اعراب کی ایک شرط ہے یہاں پہ، یہ کہتے ہیں یہ دو ہیں لیکن شرط بیچاروں کی ایک ہی ہے کہ کلا اور کلتا کے مذکورہ اعراب کے لیے یہ شرط ہے کہ یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو۔ میں نے آپ کو کہا تھا یہ مضاف ہوتے ہیں، ان کا مضاف الیہ یا تو ہما آتا ہے تو یہ نہیں ضمیر ہے، تو یہ ضمیر کی طرف مضاف ہوتے ہیں یا اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوتے ہیں۔ کلا الرجلین، کلا الامراتین، یہ اس میں ظاہر کی، جو لفظ ضمیر نہ ہو اس کو اس میں ظاہر کہتے ہیں۔ تو یہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، اگر اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا اعراب اس میں مقصور کی طرح تقدیری ہوگا، جیسے جاء کلا الرجلین۔ تو یہ کلا اور کلتا جو ہیں ان کا، یعنی یوں کہہ لیں کہ ملحق بتثنیہ میں اثنانی، اثنتانی، کلاہما اور کلتاہما، بات ختم ہو گئی نا، شرط کی ضرورت ہی نہیں جب کلاہما کہہ دیا، کیونکہ جب ان کے آگے الرجلانی، الرجلین یا الامراتین جیسا کوئی اس میں ظاہر آ جائے گا، ہما نہیں آئے گا، تو اس صورت میں یہ کلا ہی رہتے ہیں۔ مرفوع ہونے کی صورت میں بھی کلا رہتے ہیں، منصوب ہونے کی صورت میں بھی کلا رہتے ہیں، اور مجرور ہونے کی صورت میں بھی کلا رہتے ہیں۔ اب انہوں نے مثال دی جاء کلا الرجلین، اسی جاء کی جگہ رأیت لگا دیں تو یہ بنے گا رأیت کلا الرجلین، مررت بکلا الرجلین، یہ کلا ہی رہے گا، تو یہ بن جائے گا اس میں مقصور، جو اوپر 14 قسموں میں سے 12ویں نمبر پر ہے، تو یہ 12ویں قسم بن جائے گی جو 12ویں نمبر پر ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ 9ویں قسم ہے جمع مذکر سالم، یہ بہت آسان ہے، آپ نے پڑھ لیا ہے، مسلمون کی جمع مسلمون، اور یہ کبھی مسلمون ہوتا ہے کبھی مسلمین ہوتا ہے۔ وہاں میں نے یہی وعدہ کیا تھا کہ یہ مسلمون اور مسلمین میں کیا فرق ہے، آگے چل کے پڑھ لیں گے، وہ دن آج کا دن ہے، اب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا مسلمون اور مسلمین میں صرف حالت رفعی اور نصبی جری کا فرق ہے۔ اور ملحق بجمع مذکر سالم میں کون سے الفاظ شامل ہیں، تو اس کے اندر ایک تو لفظ شامل ہے اولو، اولو کا مطلب ہے والے، اولو الالباب، عقلوں والے، الباب عقلوں کو کہتے ہیں، عقلوں والے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یہ لفظ اولو آپ یاد کر لیں، اور اس کے علاوہ کون سے الفاظ ہیں، عشرون 20 کو کہتے ہیں، ثلاثون 30 کو کہتے ہیں، اربعون 40 کو کہتے ہیں، خمسون 50، ستون 60، سبعون 70، ثمانون 80، تسعون 90، یہ 8 الفاظ، اور اولو یہ 9 الفاظ۔ ملحق بجمع مذکر سالم کے اندر 9 الفاظ ہیں، جیسے اوپر ملحق بتثنیہ میں ٹوٹل 4 لفظ تھے، 5واں نہیں تھا، ایسے ہی ملحق بجمع مذکر سالم میں ٹوٹل 9 الفاظ ہیں، 10واں نہیں ہیں۔ اب کتاب کو دیکھیں، جمع مذکر سالم وہ اسم متمکن ہے جس کے آخر میں واو اور نون مفتوح، مسلمون نون کے اوپر زبر ہے، یا اور نون مفتوح ہو جیسے مسلمون اور مسلمین۔ ملحق بجمع مذکر سالم وہ اسم متمکن ہے جو جمع مذکر سالم نہ ہو لیکن اس کا اعراب جمع مذکر سالم والا ہو، جیسے الو اور عشرون سے تسعون تک۔ ان دونوں قسموں کا اعراب یعنی جمع مذکر سالم اور ملحق بجمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفعی میں واو کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور کے ساتھ آئے گا۔ تثنیہ اور ملحق بتثنیہ کا اعراب حالت نصبی جری میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ تھا، یہاں یا ما قبل مکسور ہے، اور حالت رفعی دونوں کی الگ الگ ہے، وہاں حالت رفعی الف کے ساتھ تھی، یہاں حالت رفعی واو کے ساتھ ہے۔ جیسے جاء مسلمون، رأیت مسلمین، مررت بمسلمین، اور ملحق بجمع مذکر سالم کی مثال جاء عشرون رجلا واولو مال، میرے پاس 20 لوگ آئے اور مالدار لوگ آئے، کچھ مالدار لوگ آئے۔ ورأیت عشرین رجلا واولی مال، میں نے 20 لوگوں کو دیکھا اور کچھ مالدار لوگوں کو دیکھا۔ مررت بعشرین رجلا واولی مال، اور میں 20 مردوں کے پاس سے گزرا اور کچھ مالدار لوگوں کے پاس سے گزرا۔ یہ جو میں کچھ لگا رہا ہوں نا مالداروں کے آگے، کیونکہ اولو جو ہے نا وہ مضاف ہو رہا ہے مالن کی طرف، اور مالن نکیرہ ہے۔ ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ جو لفظ نکیرہ کی طرف مضاف ہوتا ہے وہ نکیرہ ہی رہتا ہے، تو یہاں متعین مالدار مراد نہیں ہے، کچھ مال والے یعنی غیر متعین، کچھ مال والے غیر متعین مالدار لوگ مراد ہیں۔ تو اب یہ تثنیہ، ملحق بتثنیہ، جمع مذکر سالم اور ملحق بجمع مذکر سالم کی ذرا ہم تدریب النحو سے مشق کر لیتے ہیں۔ تو آپ تدریب النحو کھولیں اور اس کا صفحہ نمبر 18 دیکھیں، تو نہیں، اس کا صفحہ نمبر 17 کھولیں۔
مندرجہ ذیل مفردات میں اسماء ستہ، تثنیہ، ملحق بتثنیہ، جمع مذکر سالم اور ملحق بجمع مذکر سالم کی پہچان کریں۔ ابو کا اسماء ستہ میں سے ہے، ساحرانی تثنیہ ہے، اخونا اسماء ستہ میں سے ہے، الطالبون جمع مذکر سالم، مسلمین جمع مذکر سالم، صاحبین جمع مذکر سالم، امرأتین تثنیہ، ذو علم اسماء ستہ میں سے ہے، جنتین تثنیہ، الرجلان تثنیہ، المجاہدون جمع مذکر سالم، عشرون ملحق بجمع مذکر سالم، ذا شرفن اسماء ستہ میں سے ہے، ذا حمو کی دیکھیں یا کی لگایا انہوں نے، بس سمجھدار لوگ ہیں لکھنے والے، تو یہ اسماء ستہ میں سے ہے، ذی ذکری ذکر والا یہ بھی اسماء ستہ میں سے، کلاہما ملحق بتثنیہ میں سے ہے، ثلاثون ملحق بجمع مذکر سالم میں سے ہے، رجلین تثنیہ ہے، اثنتان ملحق بتثنیہ ہے، کلتاہما ملحق بتثنیہ ہے۔ اسی طرح ان آیات میں دیکھ لیں، یسألونک عن ذی القرنین، اب اس میں ذی جو ہے اسماء ستہ میں سے ہے اور القرنین تثنیہ ہے، قال انی انا اخوک، اخو کا اخو تثنیہ ہے، باقی سارے مبنیات ہیں اور قال بھی مبنی ہے۔ وکان ابوہما صالحا، ابوہما ابو اسماء ستہ میں سے ہے اور صالحا یہ مفرد منصرف صحیح ہے، فیہما عینانی تجریان، عینانی تثنیہ ہے اور تجریانی یہ تثنیہ نہیں ہے بلکہ یہ فعل ہے، جرا یجری سے یجری یجریانی یجرون، تجری تجریانی یجرین۔ تعلیم الصرف میں محنت کیجیے گا ورنہ عربی مکمل نہیں آئے گی آپ کو۔ جعل السقایۃ من رحل اخیہ، السقایۃ مفرد منصرف صحیح، رحل مفرد منصرف صحیح، اخی اسماء ستہ میں سے۔ جعلنا لاحدہما جنتین، احد مفرد منصرف صحیح اور جنتین تثنیہ۔ من الضأن اثنین، الضأن مفرد منصرف صحیح، اثنین ملحق بتثنیہ، ومن المعز اثنین، المعز مفرد منصرف صحیح اور اثنین ملحق بتثنیہ۔ نحن اولو قوہ، اولو کے بارے میں بھی سوچیں، قوتین کے بارے میں سوچیں۔ ولمن خاف مقام ربہ، مقام جگہ کو کہتے ہیں، کھڑا ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں، مقام لفظ کے بارے میں سوچیں، جنتان کے بارے میں سوچیں، لا تطیع الکافرین، الکافرین کے بارے میں سوچیں، یہ کون سی قسم ہے، لا یہدی القوم الظالمین، القوم کے بارے میں سوچیں، الظالمین کے بارے میں۔ القوم جو ہے یہ واحد شمار ہوگا، جمع شمار نہیں ہوگا، تو اس لیے اس کو مفرد منصرف صحیح بھی شمار کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اموال مالن کی جمع ہے، بنین بنن کی جمع ہے، ابنن ابنن کی جمع بنونا اور بنینا، یہ جمع مذکر سالم میں یاد رکھیے گا، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، یا حرف ندا ہے، اس کے بعد جو لفظ آتا ہے وہ منصوب ہو جاتا ہے اگر مضاف ہو تو ابنن کی جمع تھی ابنونا اور بنونا، پھر یہ بنونا جو ہے منصوب ہو کے بنینا ہو گیا اور مضاف ہونے کی وجہ سے اس کا نون گر گیا تو یہ بن گیا بنی۔ یہ بنی جو لفظ ہے یہ جمع مذکر سالم کی حالت نسبی ہے۔ اولئک هم المفلحون، المفلحون دخل معه السجن فتیان، السجن قید خانے کو کہتے ہیں، فتیان دو نوجوان، یخلو لکم وجہ ابیکم، وجہ چہرے کو کہتے ہیں، ابیکم تمہارا باپ، ولسانا و شفتین، لسانا زبان کو کہتے ہیں، شفتین دو ہونٹ۔ آپ کو ترجمہ بتا رہا ہوں تاکہ متعین کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ انہو لذو حظ عظیم، حظ حصہ، عظیم بڑا، ذو والا، لذو میں جو ذو ہے وہ الگ ہے، لا الگ ہے، تو یہ ذو کے بارے میں سوچیں۔ نحن مستہزئون، مستہزئون مستہزئون کی جمع ہے مذاق اڑانے والے۔ رب المشرقین و رب المغربین، رب پروردگار، المشرقین دو مشرق، المغربین دو مغرب، ان ھذا لساحران، ساحران کے شروع میں لام تاکید کا ہے، ساحرن کی تثنیہ ہے ساحران، ٹھیک ہے جی۔